صحابہ دا جمع غفیر ہے فصعد المنبر حضور ممبر دے تشریف ہے سرکار نے فرمایا من انا میں کون ابو غلام الکرن انت رسول اللہ صادہ دے رسول نبی سے فرمایا واقعی میں اللہ دا رسول بھی ہوں لیکن سنو انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد دنا حضرت عبداللہ ہے اور میرے دادا پاک دنا جناب عبد المطلب ہے ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور وہ مخلوق میں جو جی بہتر مخلوق ہے انسان اشرف المخلوقات اللہ نے میرے کو انسانہ بھی تو بھیجا ثم جعلہم فرقتین والانسانہ دے دو گروہ بنائے عرب دے عجم فجعلہم فی خیرہم فرقہ انہیں بھی تو بہتر عرب اللہ نے میرے کو عربی بھی تو بھیجا ثم جعلہم قبائل والعربیہ کے قبیلے بنائے وجعلنی فی خیرہم قبیلہ انہیں سارے قبیلہ بھی جو بہتر قبیلہ ہے قریش اللہ نے میرے کو قریش قبیلے بھی سبحان اللہ قریش نے کئی کم بہت وجعلنی فی خیرہم بیتا حضور فرمیدن اللہ نے انہیں بھی جو بہتر کنبہ بنی ہاشم ہے اللہ نے میرے کو بنی ہاشم بھی جو سبحان اللہ آخر میں فرمایا وانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا فرمایا میں ذاتی طور پہ بھی تمہارے تو بہتر ہوں میں خاندانی لحاظ نہ بھی تمہارے تو خاندان بھی افضل تیارہ ہے اور میں ذاتی طور پہ بھی تمہارے تو بہتر ہوں حضور کے کو بیٹے فرمائے صحابہ کرام اگر حضور سارے ورگے ہو میرا صحابہ بھی آکھنے میں حضور کھالے دا پیلے دا ساری طرح آئی اردے باندے ساری طرح آئی کہ بزا رہے جیوے ترے شاہدہ بھی فرمائے تھے ایک ہی میں آدھر میں بہتر بلکہ صحابہ دا عقیدہ ہے کہ آقا کریم سچ بیٹے کر رہے حضور جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی آ سکتا ہے حضور دا ملاد نہیں دیکھا ہے منبر دے ہوتے رہتے حضور نے اپنا پورا شجرہ نسب بیان ہی کو آدھر ملا حضور نے جمعے کا ذکر کرنا میری ملاد کی چھکے صحابی بنائے نبی سے اپنا ملاد خود بیان فرمائے اور منبر دے ہوتے بیٹھے حضور نے سبق دیتا قیامت تک دے غلامہ کو جنب بھی کوئی بندہ میری شان ہے میری اولاد کی شان ہے اعتراض کرے میرے نسب دے اعتراض کرے تو سب منبر دے ہوتے بیٹھے میرے نسب کو بیان کرنے میں نبی دی سنت کو سکتا سبحان اللہ آلہ ذات حدیث نے تجمع کرنے پر میں سب سے سب سے علاوہ بے کئی نبی کو ایک فضیلت عطا بھی ایسے تو حضور دے کئی خصائص ہیں زندگی ختم تھی سکتی ہے بیان کرنے والے دی حضور دا مقام ختم نہیں حدیث پاک میں جو حضور نے 6 خصلتاں بیان فرمایا کہ اللہ نے کو 6 خوبیاں عطا فرمایا کہ میرے علاوہ بے کئی نبی دے حصے میں چلی پہلے نمبر تے حضور فرماتے ہیں تو جوامع الکلم اللہ کریم نے میں کو جوامع الکلم دا معجزہ عطا فرمایا کیا مطلب فرمایا میں جنہاں بولے نا الفاظ تھوڑے ہونے معنی دا سمندر
اور حدیث پڑھو حضور دیا تھوڑے تھوڑے الفاظ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پاک اعمال دا دار و مدار نیت دے اوپر، اور دیکھو نا اندے وچ معنی دا سمجھ ہے، اور حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا اسلام دی خوبی بھی تو ہے کہ بندہ بے فائدہ کام چھوڑ دے، بظاہر تھوڑے الفاظ ہیں معنی دا سمندر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پوچھا، حضور فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جدا اللہ دے بھی ایمان ہے، قیامت دے بھی ایمان ہے، بولے تو سونا بولے ورنہ چپ رہے، بظاہر الفاظ تھوڑے معنی دا سمندر ہے، سمجھن واسطے ہی حدیث کافی ہے، جنرل بولو سونا بولو ورنہ خاموشی رہو، خاموشی بہتر ہے، ایک چپ دیا کہ سو چپ رہنا باحیات بولن کروں، حضور بولن کروں، چپ رہنا زیادہ بہتر، چپ رہنا کروں اللہ کا ذکر کرنا، آقا دی ذات میں درود و سلام پڑھنا ہے زیادہ بہتر، سونے بول بولو ورنہ خاموش رہو۔ ایک چند حدیثیں سنائی بھی دیکھو، الفاظ تھوڑے ہیں اگر ان کو غور فرماؤ معنی دا سمجھتا ہے۔ آقا نے فرمایا دوسری خوبی، نبی سے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائیے، میرا دشمن ایک مہینے دی مسافت دے ہوئے انہیں دل میں میرا خوف تھا، میرے سامنے آون دی جرت نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے خوبی تے کمال میں کو عطا فرمایا۔ تیجی خوبی آقا کریم نے فرمایا وہ علت لی الغنائم، اللہ نے مال غنیمت میری امت واسطے حلال فرمائے، میں نے امت واسطے مال غنیمت حلال بنائے، یہ حضور دی امت دا خاص ہے۔ اور آقا نے فرمایا چوتھی خوبی جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، اللہ کریم نے ساری زمین کو میرے واسطے پاک فرما چھوڑے، مسجد بڑا چھوڑے، امتی جتھوں میں نماز دا ٹائم تھی میں جگہ پاک کے نماز پڑھ سکتے، اور حضور نے فرمایا فرسلت الی الخلق کافہ، باقی جتنا نبی تشریف گن ہے مخصوص علاقے دے مخصوص قوم دے نبی بنتے ہیں، اگر اللہ نے میرے واسطے کوئی حد مقرر نہیں کی تھی، ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے میں ساری مخلوق کا رسول بناتے بھیجے، حضور دا خاصہ۔ چھویں خوبی حضور فرماتے ہیں وختم بی النبیون، اللہ نے میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم فرما چھوڑا، آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، قیامت تک نبوت بھی حضور دی، زمانہ ہی حضور، قیامت تک جب حضور دے اپنے اور میں چھ خصلت خوبیاں اللہ نے میرے کو ایسے عطا فرمایا جیسے کوئی نبی دے حصے وچ نہیں ہے، اور حضور دا علمی کمال کہ اللہ نے سرکار کو کتنا علم عطا فرمایا، اس لیے دو حدیث سے سماعت فرماؤ، اپنی گفتگو کو جلدی مکمل کرا۔ حضرت ام حارثہ حضور کی صحابی ہے، جنرل سجاد غزوہ بدر کو واپس آئے، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک کو آپ دے صاحبزادے ہم پوتر آج تاہی کو تیر جو لگا نہ تھے وہ غزوہ بدر دے موقع دے شہید تھی، اگر جنگ شروع کرے تھے، جنگ شروع تھی وردو پہلے کوئی جو میں تیر لگیا غلطی نام ایک پتہ نہیں مسلمان دا تیر آیا کافر، غلطی نام تیر لگیا دے شہید۔ حضرت ام حارثہ حضور کی بارگاہ میں جایا، حضور یہ فرماؤ میرا پتر جنت تھے خبر تو میں صبر کرا، اگر جنت کوئی نہیں کہ بے مقام تے ورنہ رو بندہ صحیح جزا فضل کرا، اور یہ سوال کا وہ بندہ کر سکتے نا جب ایمان کی عقیدہ ہوئے حضور جنت یا کوئی جانتا ہے، سبحان اللہ، حضور تو اس کیا کوئی جانتا ہے، یہ جو ثابت ہے نا سادہ عقیدہ ہوا ہے جب حضور کے ثابت سادہ عقیدہ ہے نا کہ حضور زمین تے بہتے جنت کے حالات حضور دے۔ حضرت ام حارثہ نے سوال کیا، حضور چلو فرما رہے ہیں نا، انہوں نے سوال کر دیا، حضور فرما رہے ہمیں کیا پتا، دیکھ تو جرا کوئی جبریل نہ سے کو کوئی پتا نہیں، میں بھی تو تمہاری طرح بشر ہوں، جبریل سے یاسی پوچھو پتہ تیرا پتر کتنا ہے، بلکہ نبی سے
فوراً ہی جواب دیتا اور میں گھبراون کی ضرورت نہیں تیرا پتر صرف جنت چنی جنت الفردوس دے وچ سیر پیا کرے جنت دے 100 درجے جنت کتنا ہے تو نے میں تو سی نا جب بات چوک تے کون جنت مل گئی سی قرآن سنو پہ جنت ستے اسمانہ دے اوپر سدرۃ المنتہا دے قریب ایک زمین و آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت 3500 سالہ مسافت ہے ستے اسمانہ کی پر این تو بھی اتنے اتنا لمبا سفر ہے جتنا زمین سے سطح اسمان تک پر اتنا تے سفر سدرۃ المنتہا تے جنت کے قریب ہے تے جنت تے 100 درجے حضور فرماتا ہے 100 درجے ہر دو درجے کے درمیان ایویں فاصلہ ہے جویں زمین و آسمان کا فاصلہ ہے سبحان اللہ تے بس 100 درجہ تے جو آخری درجہ ہے نا 100ویں نمبر دے وہ جنت الفردوس سبحان اللہ ذرا غور فرماؤ کتنا دور ہے وہ درجہ حضور بیٹھے مدینہ شریف وچ مگر قربان بنا حضور دی نگاہ نہ پڑ ستے اسمانہ دے اوتے سدرۃ المنتہا کے قریب جنت سے 100ویں درجے تے اتنا جڑا درجہ جنت الفردوس حضور کو بھی لیتے بیٹھن ایک دے فرماتے اللہ عمر کی ضرورت کوئی نہیں تیرا پتر جنت الفردوس دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ایسا کچھ سمجھاتے کہ زمین تے بہتی اگر جنت دے 100ویں درجے تک دیکھ سکتا عالم برزخ وچ قبر وچ مزار وچ پہنچتے ہوئے زمین تے غلام ہوئی سبحان اللہ والا سکونا کو سب سے نبی سب سے سب کا خدا ایک گئے ویسے ہی جیسے ہی سب کا خدا ایک گئے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی سبحان اللہ اے لوگو میں تم سے سارے کی طرف اللہ کا رسول پڑھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا جب قرآن کو نازل کیتے اپنے خاص بندے دے تاکہ آپ عالمین واسطے نذیر ہو یہ اللہ کریم نے اس 12ویں سپارے میں اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان اللہ وہ عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے جو ثابت کر دیا جتنا تک خدا دی خدائی ہے اتنے تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے تو آخری حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور بدر دے مقام تے جڑ پہنچے اسلام دے کفر دی پہلی جنگ غزوہ بدر تے مسلماناں دی تعداد 313 تے کافر دا لشکر 1000 مسلمان بے سر و سامان دی حالت میں بغیر اسلحہ بغیر ہتھیار دے لڑن واسطے تیار آقا کریم بدر دے مقام تے پہلے پہنچ گئے اگر کافر کو نہ پہنچے
حضور نے اپنے غلاماں دی سب بندی فرمائی اور اعلان کر دیتا گھبرانا نہیں وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. فرمایا اپنے رب دی بخشش کی طرف جلدی کرو وجنت جنت کی طرف جلدی کرو. وہ جنت جدی چڑائی اتنا ہے ستے آسمان تے زمیناں دے اندر سوار اعدت للمتقین. اللہ نے جب پرہیزگاراں واسطے تیار کیتے اور حضور جب اعلان فرمائی نا حضور دے صحابی ہیں جنہاں حضرت عمر رضی اللہ آپ عرض کر دیں کیا خوب فرمایا حضور بڑی سوڑی جان فرمائی ہے حضور انہاں دار جو دی جنہاں تو حضور خوش تھی کہ فرمائنے پر او میں خود کھڑا کرے آدھے نہیں گا نہیں ہے کہ کوئی اکمیدہ کرے سبحان اللہ دیتا یکے چوک کھڑے تو بڑی داد بھی ہے دے اے خود کھڑا دے جملے نے کوئی اکمیدہ بھی دیکھو حضرت عمر عرض کرے حضور کوئی نہیں اکمیدہ پیا خود کھڑا دس یہ نہ پتری میں جنت جویسا سبحان اللہ میں جنت جویسا یا کوئی نہ. اور حضور کو اگر پتہ نہ ہوا تو فرماؤ میں کیا بتا اللہ ہی جان دے. نبی سے فرمایا یقیناً تو جنتی ہے یقیناً تو جنتی ہے. حضرت عمر جنت سنا نا تو حضور فرمانے کہ تو جنتی ہے صحابہ دا عقیدہ ہے حضور فرمانے کہ تو جنتی ہے جہاں فرمانے اور منزل دار ہر کی ضرورت کوئی سبحان اللہ. کیسے جو کھڑے نہیں میں پنڈو کھجورا یہ جھولیت بات نہ ہے کو کھا جائے کہ جتنے کا ڈھیر رہتے اگر میں سارا کھا دوں تو جنت پہنچنے دیر تھی اللہ. تو حضور فرماتے ہیں جب کی ہن زندہ رہتی دنیا کے رہا کی ضرورت کوئی نہیں او پنڈو جے رہا سارے نہ کھا دے تو اترا کھا تے سارے سٹ کے دیا تو حضور فرماتے ہیں تو جنتی ہے بس جنت تھی کھا سبحان اللہ. لڑائی شروع ہوئی آپ سیدھا گھمسان دی لڑائی میں شریک تھے لڑتے لڑتے جاوے شہادت نوش فرمائے لیکن حضور دے فرمان دے صحابہ کرام کو اتنا یقین ہا کہ اتنا بھی دیر نہ کی جو کھجورا کا پورا کہا گی نا اور میں نے تو دیر تھی ویسی حضور جنتی فرما دیتے نے اور دنیا فانی ہے اتنا رہن کی ضرورت ہی کوئی نہیں جنت ویسو دے جنت دے پھل کھا حضور اپنے ہر امتی دے بارے جانتے کون جنتی کون مرسل سرکار تشریف کرنا ہے مشکار شریف کی دیئے جس کے پاک نظام اگرام سجی آتے چیئے کتاب ہے کپے آتے چیئے کتاب ہے نبی سے فرمایا سجی آتے چیئے کتاب ہے انہیں بھی جنت اندنا اور جنتی جرائے انہیں دھونا بھی نہ ہے انہیں باپ دنا بھی نہ ہے انہیں محلہ بھی لکھا ہویا ہے پورا پتہ لکھا ہویا ہے اور حضور نے فرمایا اے جری کپے آتے جو کتاب ہے نا اے جہنمیہ دینا لکھا ہویا ہے انہیں باپ دنا لکھا ہویا ہے انہیں پورے محلے دا نام لکھا ہوا ہے پورا پتہ لکھا ہوا ہے. نبی سے فرمایا قلم لکھتے خوش تھی اور میں ان پیا فیصلہ نہیں تھی میں جنتی تے جہنمی تو فیصلہ کی تھی اور میں اللہ نے لسٹہ میرے تو بھیج دی کر اے تیری سجے ہاتھ کتاب ہے اے میرے جنتی غلامہ دی لسٹ ہے اور کھبے ہاتھ والی کتاب ہے جہنمیہ دی لسٹ ہے. یہ تو ثابت تھی نے اللہ کریم نے حضور کو یہ علم دے دیتا حضور اپنے امتی دے بارے جان دے کون جنتی ہے تے کون مر ہے صحابہ کرام کو حضور دے علم دے اتنا یقین ہا کہ اتنا دیر بھی نہ رکیے جو پنڈو دا کھا گی نہ کھجورا ہی کھا گی نہ حضور جو فرما دیتا تو جنتی ہے انہاں کھجورا سٹ کے دیا فرمایا جنت وچ ونجنے دیر نہ تھی حضور فرما دیتے بس جنت وچ پہنچو بابا نے اتار دنیا فانی ہے اساں تا ازمائش واسطے ہے آخر ایک نہ ایک دنیا چھوڑ یہ نیک عمل کرتے ہوئے سوئی سارے اللہ رسول دی محبت قبر اشار سارے کوشش فرمائی کرو نماز ضرور پڑھی کرو جن اللہ حضور دے کی قرآن کی تلاوت کی کرو فرشتے قرآن پڑھنے والے کو اور نیکی کرو تجھا کو بھی نیک بڑھانا خود بھی برائی کو بچو تجھا کو بھی بچاؤ بہتر امت ہے ساری یہ ڈپٹی ہے اللہ کریم نے ڈپٹی لا چھوڑی ہے تو کو بہتر ہی واسطے بڑھائے بھی اور یہ ڈپٹی ہے تو سب ہوتی نیکی کرو تجھا کو بھی نیکی دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله. سبحان اللہ. وقت اللہ نے لوگوں واسطے ظاہر کی ہے. بڑی ڈیوٹی کیا ہے؟ تو سب لوگوں کو نیکی کرو، برائی کو بچاؤ. یہ تبلیغ کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی کو بچاؤ. ایسے مولوی دی ڈیوٹی نہیں، امام مسجد دی ڈیوٹی نہیں، ہر امتی کا فائدہ. خود بھی نمازی پڑھو، اپنی اولاد کو بھی نماز. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم دی بات کو تم بچو، اپنے گھر والے کو گھر دے سربراہ کرو. جتنے گھر دے افراد ہیں انہوں نے بارے سوال کیتا ویسے پوچھا کیا انہوں نے نیکی دی ترغیب کی ہوئی ہے، انہوں نے دیندار بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے. سب مسلمان ہے، زمین نہ چھوڑو. کوشش فرماؤ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ. دین در سکھ گئے دنیا دے سارے کام انہاں نال سکھ. دین وچ برکت ہے. اللہ کریم اس سایہ کو نبی سی دی سچی بات کرے. اللہ کریم نے مرو خاتمہ ایمان کرے. سامنے حضور دا چہرہ اور منظر کا اسی وقت پھر ظہوری مہک جائیں گے. وقت پھر ظہوری مہک جائیں گے. ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. بلولا اور کیا چاہیے. إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.